الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. معزز سامعین کرام، آج علم کلام کا چوتھا لیکچر ہے اور تیسرے لیکچر میں ہم نے اللہ کا یعنی دنیا کے خالق کا وجود ثابت کیا تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عقل ضروری طور پہ کسی خالق کے وجود کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جو بھی صاحب عقل ہوگا، جس کے پاس عقل سلیم ہوگی، وہ کبھی بھی اس کائنات کے خالق کے وجود کا انکار نہیں کرے گی. عقل سلیم کبھی بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتی. اللہ کے وجود کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کی عقل میں جھول ہے. ٹھیک، میں نے کل ہر طریقے سے ثابت کر دیا ان شارٹ، ورنہ تقریباً ہمارے پاس 20 آرگومنٹ ایسے ہیں جس سے ہم اللہ کا وجود ثابت کر سکتے ہیں عقل سے. ہمارے پاس آنٹولوجیکل آرگومنٹ ہے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے، فرسٹ موور کا آرگومنٹ ہے، اس کے علاوہ ڈیزائن آرگومنٹ ہے، نہ جانے کتنے آرگومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کسی سے بھی خدا کا وجود ثابت کر سکتے ہیں. لیکن ناستکوں کے پاس ایک بھی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے اوتھینٹک کہ جس سے وہ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں. ان کے پاس ایک بھی ایسا آرگومنٹ، کوئی بھی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جس سے وہ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. بہرحال جب ہم نے کل خدا کا وجود ثابت کر دیا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، چلو کوئی ناستک اگر آپ سے یہ کہے فور دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، دیر از اے کریٹر فار دس کریشن، اس کائنات کا اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن یہ کیسے مانے کہ وہ کریٹر وہی اللہ ہے جیسے تم مسلمان مانتے ہو؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے کریٹر ہے، کسی نہ کسی نے کائنات بنائی ہے، کوئی کریٹر ہے اس کائنات کا، لیکن یہ میں کیسے مانوں کہ یہ کریٹر وہی ہے جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں؟ تو اب بحث شروع ہوگی آج سے اس بات کی کہ جو کائنات کا خالق ہے وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے ہم اب دیکھیں اللہ کے لیے یا جو کائنات کا جو خالق ہے اس کے لیے کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہیں. کیا ہے ایٹریبیوٹس؟ کا مطلب ہوتا ہے صفت. صفت کہہ لیجئے اردو میں یا عربی میں، ہندی میں خوبی کہہ لیجئے یا گڑ کہہ لیجئے. کوئی چیز تبھی تو پہچانی جاتی ہے جب آپ کو اس کے گڑ پتا ہو، اس میں یہی خوبی ہے، یہی خوبی ہے، یہ خوبی ہو تو یہ ہو جائے گا، یہ خوبی ہو تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو آج ہم بات کریں گے خالق کی یہ صفات جس ذات کے اندر پائی جائے وہی اس کائنات کا خالق ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں اس لیے وہی اس کائنات کا خالق ہے. اور کوئی اور کہتا ہے کہ نہیں ہمارے والے میں، تو ہم کہتے ہیں یہ ساری صفات تم ثابت کر دو تو تم لے جاؤ اپنی پارٹی میں. لیکن ثابت کرنا یہی تو سب سے بڑا کام ہے. اب جب ہم نے خدا کو موجود مان لیا تو پھر سب سے پہلی صفت جو خدا کی ہوئی وہی وجود. کون سی ہوئی؟ وجود. کسی کا وجود مانو گے تبھی تو وہ موجود ہوگا. تو اللہ کی پہلی صفت کیا ہو گئی؟ وجود، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں ایگزسٹنس اور ہندی میں کہہ سکتے ہیں استھتو. کلیئر؟ یہ تو کلیئر ہی ہے، اس پہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کو ماننے کے لیے، کسی ذات کو ماننے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہو گئی صفت وجود. آج میں صرف 6 صفتیں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اللہ کی 22 صفتیں ہیں ٹوٹل. ان میں آپ کو 14 پڑھاؤں گا اور باقی 8 آپ اپنے آپ سمجھ جائیں گے جیسے پہلے بتایا تھا. آج میں 6 بتاؤں گا صرف. کتنی؟ 6. یہ صفت وجودی ہے تو کلیئر ہے. دوسری صفت جو ہم خدا کی مانتے ہیں وہ مانتے ہیں قدم. کیا؟ قدم. ابھی سمجھ میں آئے گا قدم کا کیا معنی ہے. قدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدم کا مطلب ہوتا ہے پری ایٹرنٹی. اگر یہ بھی ڈائریکٹ ٹف ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں، نو بگننگ، سمجھ گئے مطلب؟ جس کی کوئی شروعات نہ ہو، نو بگننگ. قدم کا معنی کیا ہے؟ نو بگننگ، جس کی کوئی شروعات نہ ہو، یعنی جو پیدا نہ ہوا ہو، جو پیدا نہ ہوا. کلیئر ہو گئی؟ یہ دوسری صفت ہے. اگر ہم پیدا ہوا وہ مان لیے خدا کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے تو وہ تھا ہی نہیں، اور جو ہو نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ اس کا وجود ضروری ہے، کبھی بھی وجود اس کا ختم نہیں ہوگا. 2 صفت ہو گئی. ارے کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تیسری صفت خدا کی بقا. بقا کا مطلب باقی رہنا، یعنی نو اینڈنگ. یہ کیا ہو گئی؟ بگننگ نہیں، اور ادھر کیا ہے؟ اینڈنگ نہیں. یعنی حیٌ قیوم لا یموت، وہ زندہ ہے ایسا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی موت نہیں آتی. کلیئر؟ تو اب اسے بقا کو کیا بولیں گے؟
نو اینڈنگ. ٹھیک, اگر ہم بطور نام لیں تو ناٹ اینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں صحیح ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ کتنی صفت ہو گئی؟ اگر خدا کو قدیم نہ مانو تب بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا, چونکہ اگر قدیم نہیں مانو گے تو کہیں نہ کہیں وہ نہیں تھا, اور جو نہیں تھا وہ خدا نہیں. اور اگر باقی نہیں مانو گے تو اس کا مطلب اسے کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے, اور ختم ہو گیا تو وہ بھی خدا نہیں. اس کا مطلب عقل یہ کہتی ہے یہ ماننا ہی پڑے گا تمہیں خدا کے لیے, ورنہ خدا خدا ہو ہی نہیں سکتا. تو کتنی صفت ہو گئی؟ 3 ہو گئی, وجود, قدم اور بقا. میں آپ کو ہر لینگویج میں سمجھا رہا ہوں, بس مقصد یہ کہ آپ سمجھ جاؤ اور کچھ نہیں چاہیے. 3 ہو گئی. چوتھی صفت پہ آتے ہیں. چوتھی صفت ہے جسے ہم عربی میں کہتے ہیں قیام بالنفس. قیام بالنفس کا مطلب اللہ خود سے ہے. اللہ خود سے ہے. ہر چیز دنیا کی ایسی ہے جسے یا تو کوئی جگہ چاہیے, پلیس قائم ہونے کے لیے. کوئی بھی باڈی بغیر پلیس کے پائی جاتی ہے کیا؟ نہیں پائی جاتی نا. یا پھر کوئی مخصص چاہیے. مخصص کا مطلب آپ فور ایگزامپل آپ کے سامنے 4 آپشن میں نے کسی چیز کے رکھ دیے کہ آپ کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھی ہے, چائے رکھی ہے, کافی رکھی ہے اور شربت رکھا ہوا ہے. آپ کو چوائس ہے, جو چاہیں آپ چوز کر لیں. تو آپ نے ملٹیپل چوائس میں سے ایک چیز جو چوز کری ہے نا, اسی کو بولا جاتا ہے مخصص. یعنی آپ نے ایک خاص چیز کو تخصیص کر کے چن لیا. کلیئر؟ تو ہم لوگ اپنے وجود میں جگہ کے بھی محتاج ہیں, پلیس کے, اور ایسے مخصص کے بھی محتاج ہیں جو ہمارے لیے خاص چیزوں کو سلیکٹ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے. کیا مطلب؟ اسے نہ کسی پلیس کی ضرورت ہے نہ کسی مخصص کی ضرورت ہے. اگر پلیس کی ضرورت ہوگی تو باڈی ہوگا, اور باڈی ہوگی تو باڈی کو کسی ایک گھیرے میں آنا پڑے گا, ایک ڈائریکشن میں آنا پڑے گا, ایک پلیس میں آنا پڑے گا, ایک خاص ڈائریکشن. یہ تمام چیزیں خدا کی صفت کے خلاف ہیں. کلیئر؟ تو خود سے قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سیلف ڈیپینڈنٹ ہو, آتم نربھر ہو, کسی کے اوپر تکیہ نہ لگائے ہو, کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ قیام بالنفس مطلب سمجھ میں آ گیا؟ خود سے قائم کا سیلف ڈیپینڈنٹ کہہ دیجیے آپ اسے. کلیئر؟ سیلف ڈیپینڈ ہے اللہ تعالیٰ, یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے قائم ہے. کتنی صفت ہو گئی؟ 5. 5ویں صفت کون سی ہے؟ بہت زبردست. اگر اس صفت کو آپ نے 5ویں ذہن میں رکھا تو آپ کو کبھی خدا کے متعلق کوئی بہکا نہیں پائے گا. عربی میں اس صفت کو بولا جاتا ہے مخالفت للحوادث. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ. ہمارے اندر جو چیز پائی جائے گی اللہ اس سے پاک ہے. اللہ اس سے اب آپ سمجھ جائیں گے. اگر پیدا ہوا مانا تب بھی خدا اس سے پاک, مرنے والا مانا تب بھی خدا اس سے پاک, اٹھنے بیٹھنے والا مانا تب بھی خدا اس سے پاک, کھانے پینے والا مانا تب بھی خدا اس سے پاک, یہ مانا کہ اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا تب بھی خدا اس سے پاک, یہ مانا کہ اس کے کئی جسم ہو گئے یہ بھی خدا اس سے پاک. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں مخلوق کی خاصیت ہے, اور اللہ کی صفات واجبہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ مخلوق کی صفتوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. کلیئر؟ تو 5ویں صفت کیا ہوگی؟ مخلوق سے بالکل الگ. مخلوق سے الگ, اسے کہہ لیجئے ڈفرینٹ فرام دا کریشن. اس مخلوق سے بالکل الگ, یا کہہ لیجئے ڈیزیملیٹنگ ٹو دا کریشن. جو پیدا ہوئی چیزیں ہیں ان سے بالکل جدا. کتنی صفت ہو گئی؟ اب آخری صفت جو سب سے اہم ہے, اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اور جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, توحید. کیا ہے؟ توحید. توحید کا مطلب بتائیے کیا ہے؟ بے شک یہ تو سب کو معلوم ہے. توحید کا مطلب مونوتھیزم, یعنی یونیکنیس. اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز میں یونیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز میں. اب یہ 6 صفتیں آپ کو بھولنی نہیں ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. نمبر 2 وہ اس کی کوئی شروعات نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں یاد کر لو, یہ الفاظ علماء والے یاد نہ ہو کوئی بات نہیں ہے. مقصد ہے عقیدہ سکھانا, ضروری نہیں ہے آپ عربی میں اسے یاد کریں. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 وہ موجود ہے. نمبر 2 اس کی کوئی شروعات نہیں ہے. نمبر 3 اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. نمبر 4 وہ خود سے قائم ہے. نمبر 5 وہ مخلوق سے بالکل الگ ہے. نمبر 6 وہ تنہا ہے, ہر چیز میں وہ. اب جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو بس تھوڑی سی توحید پر روشنی ڈال کے بات ختم کر دیں. تھوڑی سی بات بتا کے ختم کر. یہ دیکھیں توحید. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل تنہا ہے اپنی ہر چیز میں. اب کون سی چیز میں اللہ تنہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو 3 چیزیں,
اللہ کی ذات یعنی اینٹیٹی اس کی جو پرسن ہے، اللہ کی ذات، 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید ضروری ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، 1 2 3۔ نمبر 1 اللہ کی ذات یعنی اللہ خود میں اکیلا ہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ذات کو انگلش میں کہتے ہیں اینٹیٹی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ اپنی اینٹیٹی میں بالکل اکیلا۔ نمبر 2 اپنی صفات یعنی گنوں میں بھی وہ بالکل اکیلا ہے، ٹھیک، گنوں کو بولیں گے ایٹریبیوٹس۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسی خوبی کسی اور میں بھی پائی جائے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ویسا علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہو، بالکل ویسا کسی کو، بلکہ بہت سارے ڈفرینس ہوں گے تب مانتے ہیں ہم، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے کس میں؟ اپنی ذات میں اور اپنی ذات میں اور اپنی، ایک اور چیز رہ گئی، اپنے افعال میں۔ افعال کا مطلب اپنے ایکشنز اور کاموں میں، اپنے کاموں میں مطلب کوئی مثال دے گا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ فعل کا مطلب ایکشن، کریا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتا ہے، یہ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں اللہ ان میں بھی تنہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی اللہ کو مشورہ دینے والا ہے یا کوئی اور اللہ کو کہتا ہے تو کر تب وہ کرتا ہے، ٹھیک؟ تو اب اللہ کی توحید تو آپ نے سنی تھی اب تک کہ اللہ تنہا ہے، لیکن آج سمجھ میں آ گئی کون کون سی چیزوں میں تنہا ہے؟ اپنی ذات میں۔ اب ذات کے 2 مطلب ہیں، دیکھو یہ بھی کلیئرلی سمجھ لو، دیکھو اس سے بھی 2 مطلب نکلیں گے، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں۔ ایک مطلب یہ نکلے گا کہ اس جیسی کوئی 2 ذاتیں نہیں ہیں، اس جیسی کوئی اینٹیٹی، دو پرسن اس جیسی نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ اس کی اینٹیٹی کے ٹکڑے بھی نہیں ہیں، کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، منہ ہے، دانت ہیں، یہ سارے پارٹس مل کر ہماری باڈی بنی، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی پرسن کی، اللہ کی اینٹیٹی کے ٹکڑے ہوں، تھوڑا سا اللہ یہ، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا یہ، تو مل کے اللہ بن گیا، سمجھ گئے؟ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس جیسے بھی 2 پرسن نہیں، اور اس کی اینٹیٹی بھی کمپلیکس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے وہ ٹکڑوں سے مل کے بنی ہو۔ 2 چیزیں کلیئر؟ سیم صفات میں بھی سمجھیے، صفات میں بھی یہی 2 چیزیں سمجھنی ہے آپ کو۔ اس کی جو صفت ہے، جیسے کہ وہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیم ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسی قدرت اللہ کے پاس ہے ویسی قدرت نبی کے پاس بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسی قدرت اللہ کے پاس ہے ویسی قدرت کسی اور کے پاس ہے، تو یہ بھی غلط۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے ٹکڑے ہیں، کئی چیزیں مل کے ایک قدرت بن جاتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اور افعال کا تو مطلب صاحب ہے ہی کہ اللہ کے جو تمام کام ہیں، جو ایکشنز ہیں، ان میں کسی کا نہ کوئی مشورہ ہے، نہ کوئی ساجھی ہے، نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ خدا کسی کے کہنے پہ چلتا ہے، بلکہ وہ مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ یہ 6 صفتیں آپ کو پکے طور پہ ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ آگے کی جو اور صفتیں ہیں تقریباً 8 اور ہیں، وہ کل آپ کو بتائیں گے، باقی کی 8 آپ اپنے آپ یاد کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔